ٹیکنیک نشے کے حوالے سے نشہ چھوڑنے کے لیے جو پریکٹیکل ہے بتاتا ہوں تو میں روز رہتا ہوں، لیکن وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کل کی بات نہیں کریں گے، ہم صرف آج کی بات کریں. جو گزر گیا وہ گزر گیا، اسے بھول جاؤ. کیونکہ ریلیپس میں نا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، جو سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے وہ ماضی کی یادیں ہیں. اور ماضی کی یادیں بھی وہ جو تلخ ہوں گی. کیونکہ آپ جب نشے کی طرف دیکھتے ہو نا تو نشے نہ ملنے کا قصور آپ اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد والوں کو ٹھہراتے ہیں. اس وقت جو آپ اس وقت یہاں ہو، آپ لوگوں کی کنڈیشن ہے، جو بھی مشکلیں ہیں، آپ جب نشہ نہ ملنے کی طرف غور کرتے ہو تو وہ سارا قصور ہمارا نکلتا ہے، فیملی کا نکلتا ہے. آپ جب فوکس اپنی ذات پہ رکھو گے اور حال پہ رکھو گے تو یہ ساری چیزیں نہیں. تھوڑی بڑی باتیں ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے نا اس وقت تک یہ جو قید ہے یہ قید نہیں ہے. یہ قید ہی نہیں ہے. اور اس کو قید کو سمجھیں، یہ قید نہیں ہے، یہ ڈرگ فری انوائرمنٹ ہے جسے کہتے ہیں نشے سے پاک ماحول. کیونکہ اوپن ماحول میں کیسے پاسبل ہے کہ نشہ آپ تک نہ پہنچے یا آپ نشے تک نہ پہنچے. اکثر آپ لوگ خود بتاتے ہیں کہ جب ہم گھر میں تھے تو خود آپ کے دوست خود آ جاتے تھے نشہ لے کے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو لاک ہے یہ آپ کو نشے سے دور رکھنے کے لیے، آپ کو نشے سے دور رکھنے، یہ آپ کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے. آپ اس کو اگر سزا کے طور پہ لیتے ہو تو پھر وہ قید کا کنسیپٹ آتا ہے. جب قید کا کنسیپٹ آتا ہے تو پھر جرم کا سمجھ آتے ہیں، کوئی جرم کیا ہے تو یہ تو علاج ہے، کوئی سزا تو نہیں ہے. آپ جب اسے سزا کے طور پہ لیں گے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اور طریقے سے رسپانس دے گا، غصہ چلے گا، بے چینی ہوگی، خود پہ ترس آئے گا، دوسروں پہ غصہ آئے گا. جب آپ اسے علاج کے طور پہ لیں گے پھر آپ کو ایسی فیلنگ نہیں آئے گی کہ جس میں آپ خود کو بے چین کریں یا آپ کو دوسروں پہ غصہ آئے گا. تو اس لیے سب سے پہلے اس چیز کو یہ سمجھیں کہ آپ یہاں کسی جرم کے بدلے میں نہیں ہیں، آپ علاج کے لیے. بہت سے ایسے اور بیماریاں ہیں جن میں ڈاکٹر جو ہے آپ کی جو موومنٹ ہے اس کو محدود کر دیتا ہے. تو ایک یہ سمجھ لیں آپ کی لمٹ ہے کہ آپ نے اس سراؤنڈنگ میں رہنا ہے. اگر اس سے باہر جاؤ گے تو خطرہ ہے کہ نشہ آپ تک پہنچے گا یا آپ نشے تک پہنچو گے. تو اس لیے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علاج کرنا کس طرح ہے، مسئلہ ہے کہاں. میں آپ کو اکثر ٹیکنیکس بتاتا رہتا ہوں، بھول گئے ٹھیک ہے. آج ایک سادہ سی ٹیکنیک جو آپ کے اپنے بس میں ہے اسے کہتے ہیں ڈیلیئنگ ٹیکنیک، یا ہم اسے ٹیکنیکلی کہتے ہیں ڈیلے گریٹیفیکیشن. جو آپ کو سگریٹ ملتا ہے، ٹھیک، آپ 2 گھنٹے پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہو سگریٹ کو کہ ابھی ٹائم کتنے بجے ملنا ہے. جب آپ اپنے دماغ کو پہلے الرٹ کر دیں گے نا کہ 4 بجے سگریٹ ملنا ہے تو جب آپ نے مائنڈ کو ٹائم دے دیا تو مائنڈ نے کریونگ سٹارٹ کر دینی ہے. جب مائنڈ نے کریونگ سٹارٹ کر دینی ہے آپ کو اس کی طلب ہونا شروع ہو جائے، جسمانی تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں. تو جب تک ایگزیکٹ ٹائم دیا ہوا مائنڈ کو آنا ہے اس وقت تک پھر آپ نے آؤٹ آف مائنڈ ہو جانا ہے. آپ دیکھیے اپنی ساری نشے کی جو زندگی ہے اس کو دہرائیں، ہمیشہ آپ کے ذہن میں آتا ہے بس آج کر لیں، بس یہ آخری ڈوز ہے، بس یہ آخری انجیکشن ہے، بس یہ آخری لائن ہے، بس یہ آخری سگریٹ ہے. وہ آخری کبھی بھی نہیں ہو، وہ آخری کرتے آخر آپ یہاں تک. تو سب سے جو افیکٹو ٹیکنیک ہے ڈیلیئنگ ٹیکنیک سے کہتے ہیں وہ آپ کو یہاں اپلائی کرنے کے مواقع ہیں. آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے
کیونکہ باہر سے تو کوئی نشہ آپ تک پہنچ نہیں سکتا، اور نشہ یہاں ملتا کوئی نہیں۔ آپ کے پاس صرف اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے باہر ایک سگریٹ بن جاتا ہے۔ آپ اپنے دماغ کو جب خود کمانڈ دینا شروع کر دیں گے، جب اپنے دماغ کو خود اپنے کنٹرول میں کر لیں گے، تو کریونگ ختم ہو جائے گی۔ تو اصل میں نشے کی بیماری جو ہے کریونگ کی ہے۔ اس وقت آپ بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ آپ کوئی نشہ نہیں کر رہے، بالکل نارمل لوگ ہیں، جس طرح ساری دنیا ویسے آپ ہیں۔ صرف مسئلہ کیا ہے یہاں کہ آپ کو ڈیلے نہیں کرنا۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں، جب رمضان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ روزے رکھتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھنا جب رمضان سے پہلے آپ غور کرنا کہ بھوک زیادہ لگتی ہے، روزوں سے پہلے آپ کو محسوس کرنا بھوک زیادہ لگے گی، اور اکثر یہ سوچے آپ نے یار اتنی بھوک لگ رہی ہے رمضان میں کیا حال ہوگا۔ لیکن آپ دیکھو کہ رمضان میں کچھ بھی نہیں فیل ہوتا۔ وہ لوگ جو ڈیلی 20 سگریٹ پیتے ہیں، 4 ڈبیاں پیتے ہیں، وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ کبھی غور کیا کیسے؟ کہ سحری کے ٹائم آپ نے اپنے دماغ کو سمجھا دیا کہ اب سگریٹ نہیں پینا، اب افطاری کے بعد پییں گے، اور آپ یہ خود ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ افطاری کی سگریٹ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 12-14 گھنٹے ڈیلے کر لیں اور آپ یہ غور کرو کہ کریونگ ہوگی بھی نہیں۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا، کریونگ نہیں ہوئے گی۔ جیسے ہی افطاری کا ٹائم آئے گا، کریونگ اپنی پیک پہ آ جائے گی، اور ادھر سے مولوی نے اذان دی، آپ نے ادھر سے کھجور ساتھ۔ کوئی آپ میں ایسا ہے جس نے نشے کی حالت میں روزے رکھے ہو، یعنی کہ بڑا فل نشہ کرتا تھا اور نشے کی حالت میں اس نے روزہ رکھا اور پورا روزہ اس نے کیا اور افطاری کے بعد اپنا پورا نشہ کیا؟ ہے کوئی ایسا؟ اب دیکھیں، آپ خود بتائیں گے کہ ویسے آپ 4-5-6 گھنٹے نکالتے ہیں، لیکن روزوں میں آپ نے 13-14 گھنٹے گزار لیے، کیا اس دوران کریونگ ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اس کی مثال میں آپ کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ آپ کو کریونگ ہو رہی ہے نشے کی، آپ نشہ لے لیے، آپ نشہ لے لیا، جیب میں رکھ لیا، درمیان میں کوئی کام اور تھے، کوئی دوست آ گیا، کوئی رشتہ دار آ گیا، جگہ نہیں ملی، ماحول نہیں بنا، آپ 6 گھنٹے نشہ جیب میں لے کے گھومتے رہے، کریونگ کوئی نہیں ہوگی۔ ابھی نشہ اندر تو نہیں گیا، پھر کریونگ کیسے ختم ہوگی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نشہ ہے یہ جسمانی طلب ہے، تو وہ طلب تب کہاں گئی؟ وہ طلب روزے میں کب گئی؟ غور کر رہے ہیں؟ جی، یہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں لیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لو گے تو نشہ چھوڑنا تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کتنے انسان دنیا میں نشے کرتا ہے؟ ہر انسان نشے سے مراد عادت۔ آپ نشہ آپ کی عادت ہے بس، اب اس میں جسمانی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تو کتنی عادتیں آپ نے اپنائی، کتنی عادتیں زندگی میں چھوڑی؟ کوئی مسئلہ ہوا؟ ایسی عادت یہ ہے، آرام سے چھوڑ سکتے ہو۔ جب آپ کوئی چیز اپنے دماغ میں آپ فیڈ کر لیتے ہو نا، وہ دماغ ویسے رسپانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہم اس طرف آتے ہیں۔ کرنا سادہ سا کام ہے، سگریٹ ہے، کوئی لڑنا نہیں اپنے آپ سے، چلے گا گھنٹے بعد بھی لوں گا، بس بھول جائے گا دماغ، گھنٹے بعد پھر یاد آئے گا، اس ٹائم کو بڑھا دیں، چلے جی آج میں نے گھنٹے بعد چھوڑنا ہے، کل میں 2 گھنٹے بعد پیوں گا۔ آپ غور کرو گے کہ آپ کی وہ طلب کا لیول ہی نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں خود کو تیار کرنا۔ جب آپ اپنے علاج کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہے تو علاج کیسے ہوگا؟ فیملی کا رول تب شروع ہوگا جب اپنا آپ رول اپنا پورا کرو گے۔ جب آپ اپنا رول پورا نہیں کر رہے تو کسی کے رول کا نہ گلا بنتا ہے نہ اثر ہوتا ہے۔ آپ یہاں اس روٹین پہ رہو، صبح اٹھے، کھایا پیا، جو روٹین ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا اپنے علاج کے لیے، اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا عادت چھوڑنے کے لیے، تو وہ کیسے چھوٹے؟
تو سب سے پہلے آپ یہ طے کرو کہ میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آنی ہے، میں نے اس عادت سے چھٹکارا پانا ہے، میں نے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ پہلے تو یہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس طرح بیٹھے رہیں گے بے بسی کی حالت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کوئی 90 دن نہیں ہے، کوئی 90 مہینے نہیں ہے، کوئی 90 سال نہیں ہے۔ 90 دن تو اس وقت ہے نا جب آپ اس ایفرٹ میں ٹائم گزاریں، اس کوشش میں ٹائم گزاریں، تب کوئی فرق پڑے گا۔ آپ صرف 8-10 دن یہ کوشش کرتے دیکھیے، نہ چھوڑے نشہ، ڈیلے کرنا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں ایسا ٹائم آئے گا دماغ خود بخود اس کو ریجیکٹ کر دے گا کہ اتنا ڈیلے ہے، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نے اس طرح دیکھو، کبھی کھانا کھاؤ، کھانا کھاتے کھاتے بریک آ جائے تھوڑا ٹائم، پھر بھوک نہیں لگتی، ہوتا ہے ایسے؟ یہ کچھ برین کے نا دماغ کے اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں، جب آپ کو طلب ہوتی ہے نا تو دماغ میں سگنل آتے ہیں، پھر وہ ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے جو آپ کو اس چیز کی طلب کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ اس کو کول اینڈ کام کر لیتے ہیں، اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلنا سیکھ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اس کو مزید آسان کرتا ہوں، آپ لوگ وہی ہیں کہ کوئی تو بھی کہہ دے تو مائنڈ کرتے تھے، تو کہاں وہ تو والی غیرت گئی، کہاں وہ ایگو گئی، کہاں وہ انا گئی؟ اب کیوں فیل نہیں ہوتا؟ پہلے ایک سگریٹ بھی باہر سے سادہ پیتے تو منہ میں چھالیاں رکھ کے گھر آتے تھے کسی کو اسمیل نہ آئے۔ پھر وہ وقت کیسے آ گیا کہ ماں باپ بیوی بچے پاس بیٹھے اور آپ سگریٹ پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں؟ کیسے یہ تبدیلی ہے؟ اگر یہ تبدیلی آ سکتی ہے تو یار یہ تو آسان ہی بہت ہے۔ بہت بڑا حوصلہ چاہیے، بہت بڑی تبدیلی چاہیے کہ جن کی آپ ریسپیکٹ کرتے ہو، جن کی آپ عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک ایسا کام کرنا جو کہ باعزت نہ ہو، ایک بڑی تبدیلی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو باپ کے نام سے ڈرتے تھے، ماں کے پیار میں ہر چیز کر جاتے تھے، اور وہی وہ ہے جو ماں کے سامنے بیٹھ کے آئس پی رہے ہیں، ماں کے سامنے بیٹھے ہیروئن پی رہے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے ہے؟ اگر یہ تبدیلی آ سکتی ہے تو یار نشہ چھوڑنا تو آسان ہی بہت ہے۔ اس میں کوئی سوشل سپورٹ نہیں تھی، بلکہ سب آپ کے خلاف تھے، پھر بھی تبدیلی آ گئی۔ اس میں تو سب آپ کے ساتھ ہیں، اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، پورا معاشرہ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ تبدیلی لے کے آؤ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ تبدیلی کیوں نہیں پھیلائی؟ یہ تبدیلی کیوں مشکل لگ رہی ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم تبدیلی لانا نہیں چاہتے۔ جب تبدیلی لانا نہیں چاہیں گے تو ساری ٹیکنیک اس طرح سمجھ لینا کہ آپ نے لاہور جانا ہی نہیں ہے، آپ کو چاہے جتنے مرضی آسان حاصل کرتے ہیں کہ ادھر جانا ادھر جانا، ریبو میں بیٹھ جانا، ٹیکسی کرا لیتے، آپ نے سننا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سننا؟ جانا ہی نہیں ہے۔ جس نے جانا ہوتا ہے وہ سوال بھی کرتا ہے، وہ آنے والی مشکلات کا بھی پوچھتا ہے۔ ابھی جب سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا آپ غور کریں گے کہ سب کے سوال جو ہوں گے وہ سوال نہیں ہوں گے، وہ کمپلین ہوں گی۔ سوال نہیں ہوں گے، سوال تو تب ہوں گے جب آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے، وہ تبدیلی لے کے آنی ہے، تب وہ سوال کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی اور سینس میں بات ہوتی ہے کہ نیچر کین نیور بی چینج، ہوتی ہے کیا؟ عزت سے رہنا نیچر نہیں تھی، اچھا کھانا نیچر نہیں تھی، اچھا پہننا نیچر نہیں تھی، پیار محبت فطرت نہیں ہے، احترام فطرت نہیں ہے، چینج ہوئی؟ کون کہتا ہے نیچر چینج نہیں ہوتی؟ ہوئی نہیں۔
کیا یہ نیچر ہے کہ انسان اپنے اندر زہر لے کے جائے؟ کیا یہ نیچر ہے کہ ہر بندے سے آپ دھتکار لو؟ کیا یہ فطرت ہے کہ انسان کو بڑے چھوٹے کا احترام بھول جائے؟ کیا یہ فطرت ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنے کی طرف ہے؟ یہ ساری فطرت ہی تھی. فطرت کین بی چینج. سامنے بیٹھی ہوتی ہے چینج؟ ہوئی ہوئی. کیا یہ فطرت نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ باپ کا پیار ہوتا ہے؟ کیا یہ فطرت نہیں ہے کہ باپ اپنے بچے کی سہولتیں دیکھتا ہے؟ کیا یہ فطرت نہیں ہے کہ باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے؟ کیا یہ فطرت چینج نہیں ہوئی؟ یہ وہ ریزن ہے کہ نشہ جو ہے فطرت چینج کر دیتا ہے. فطرت چینج کر دیتا ہے نشہ. کیا یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کا بچہ بھوکا ہے اور اس کا باپ بجائے اس کی روٹی کا ارینج کرنے کے نشے کا ارینج کر رہا ہے؟ کیا یہ فطرت ہے؟ کیا یہ فطرت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں باپ اپنے خون سے سینچتے ہیں، ہزاروں ان کے ساتھ اپنی توقعات رکھتے ہیں، کیا وہ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ کیا یہ فطرت ہے؟ تو جناب فطرت تو چینج ہو رہی ہے، فطرت تو چینج ہو چکی ہے. کیا یہ فطرت ہے کہ انسان باہر جائے اور اس کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں؟ آپ لوگوں نے اکثر پیٹ رکھے ہوتے ہیں، جانور رکھے ہوتے ہیں. وہ کل پرسوں ایک نا ہمارے پاس کیا نام ہے، ڈیزی الفا. تو وہ نا میں دیکھ رہا تھا تو میاں صاحب سے نا وہ پیار کر رہے تھے، تو میں اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ جب میاں صاحب کا سر پہ بھیجتے یا اسے پیار کرتے تو کہتا اس کے ایکسپریشن جو تھے، جو تاثرات تھے، وہ باقاعدہ پیار والے تھے. جناب یہ فطرت نہیں ہے؟ پیار کا جواب پیار ہے. تو یہاں تو فطرت کہا گئی کہ جو آپ سے پیار کرتے ہیں آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں آپ کو دشمن لگ رہے ہیں. یہ کہاں فطرت ہے کہ انسان اپنی ذات کا خود دشمن ہو جائے؟ یہ فطرت ہے. اپنے آپ سے میں اکثر کہتا ہوں، ایک جانور ہوتا ہے نا، اسے کوئی پتھر مارے وہ بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے. یہ فطرت ہے. جو آپ لوگ کرتے ہیں یہ فطرت ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں. وہی چینج فطرت. فطرت ہمیشہ چینج ہوتی ہے اور اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ لوگ یہ بھی نہیں. یہ نا جو باتیں کرتے ہیں نا وہ مختلف سچویشنز میں ہوتی ہیں، اور جو مختلف سچویشن میں بات ہوتی ہے وہ مخصوص حالت کے لیے ٹھیک ہوتی ہے. ہر جگہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس لیے سادہ سا علاج ہے، بالکل سادہ سا. یار نشے چھوڑ دیں، چھوڑ دیا، چھڑتا نہیں چھوڑ. تو پھر جب نشہ پاس آتا ہے یہ وعدہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوچ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ دماغ کیوں نہیں سوچ پاتا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا نشہ چھوڑنا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے صرف کہا ہے، عمل نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا. عمل تو بات کی بات ہے نا، پہلے اثر ہوتی ہے نیت. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، سادہ سی بات ہے نماز پڑھ لیں. پہلے کو بتانا کہ 2 رکعت 4 رکعت نماز فرض سنت جو 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 سب کچھ پتہ ہی ہے، تو سیدھی نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اللہ کی پڑھنی ہے نا. یہ پہلی 2-4 لائنیں نہ بولو، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن پڑے گا. اس کے پروٹوکول ہے کہ نیت کرنی ہے. تو جناب جب اللہ کے عبادت میں جس میں شک کوئی نہیں، دوسری رائے کوئی نہیں، اس کے لیے نیت ضروری ہے. تو ایک ایسی بیماری جو معاشرے
معاشرتی ہے، سماجی ہے، مذہبی ہے، معاشرتی ہے، ذہنی ہے، جسمانی ہے، وہ نیت کے بغیر کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ تو جناب نیت اس کی یہی ہے. اور جو سگریٹ میں آپ کو دیتا ہوں یہ نشہ چھوڑنے کی نیت ہے. آپ نیت کریں 2 رکعت نماز ادھر دوڑ ڈالو، کیسی ہوگی نیت؟ کیسی نماز ہوگی؟ آپ وہی کرنی ہے. نشہ چھوڑنے آئے ہیں اللہ سگریٹ پڑھا یہی محبت آپ سے کر رہا ہوں کہ جب آپ مجھ سے بات کرتے ہیں نہ پڑھے یہ مشکل ہو گئی. تو بات صرف اتنی سی کر رہا ہوں کہ جو سگریٹ ہے جب بھی آپ کو بات کرنی ہے نا نشہ چھوڑنے کی تو نیت کرنی پڑے. تو نیت کیا ہے؟ سگریٹ ہے. سگریٹ پی کے نشہ چھوڑنا ویسے ہی جو میں مثال دی آپ نماز کی نیت کر کے روٹی کھانا سیم ایسے ہی. تو اس کا بڑا سادہ سا طریقہ بتا رہا ہوں. پہلے اسٹیپ پہ ڈیلے کرنا شروع کر دیں، نہ چھوڑو. کم از کم دماغ کو اتنا تو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر دو کہ وہ کچھ دیر آپ کو اپنا فیصلے پہ قائم رہنے کی صلاحیت میں آ جائے. آپ اسے کہتے ہیں چل 2 گھنٹے بعد پیوں گا، تو چل 2 گھنٹے کی بات مان لی، پھر آہستہ آہستہ وہ باقی بھی ماننا شروع کر دیں گے. جس طرح ہم وہ چھوٹے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں، چلتا ہے گرتا ہے پھر چلتا ہے پھر گرتا ہے، لکھنا سکھاتے ہیں، غلط دکھتا ہے ریز کرتے ہیں صحیح کراتے ہیں. اس طرح نشہ چھوڑنا ہے. ایسے نہیں ہونا کہ آپ آئے ہیں بس چھوڑ گیا نشہ. یہاں کوئی جادو تو نہیں ہونا کہ آپ یہاں 2-3 مہینے گزاریں اور کوئی ایسا جادو ہو جائے باہر جا کے دوبارہ نشے میں دل نہ کرے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں جی یہ ہر چیز میں ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، نبی پیغمبروں کے لیے بھی یہی رول ہے. کتنے نبی پیغمبر گزرے جنہوں نے کتنی مشکلیں دیکھی، کتنی مشکل لائف گزاری. حالانکہ ان کا تو کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن آسان لائف ان کی بھی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ایگزامپل سیٹ کرنی تھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنی مدد آپ نہیں کرو گے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے.